بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف کے احکام و مسائل۔ اعتکاف کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد کے اندر حالت اعتکاف میں ہو۔ تو آئیے دیکھیے اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات کیا تھے اور آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی۔ صحیح بخاری کے اندر 2026 نمبر حدیث ہے۔ راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہی آپ کا معمول رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت فرما دیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی یہی معمول رہا۔ تو معتکف جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھرنا مار کر بیٹھ جانا اور عبادات میں مگن ہو جانا، تلاوت کے اندر، دعاؤں کے اندر، رات کو قیام اللیل میں، تاکہ اللہ کو یہاں سے منا کے نکلنا ہے اور اللہ سے جنت پا کر اور جہنم سے آزادی حاصل کر کے نکلنا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے ایسے کام جو عام دنوں میں ضروری ہیں اور انسان کو کرنے چاہیے، ان سے بھی اس کو گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اجر عطا فرما دیں گے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد کی 2473 میں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سنت یہ ہے، جب کوئی صحابی یا صحابیہ سنت کہتے تو اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے کہ السنت علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ وفی روایت لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ سنت یہ ہے جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ کسی مریض کی تیمارداری کے لیے نہیں جائے گا، وہ قریبی محلے دار جاننے والا فوت ہو جاتا ہے یا عام مسلمان بھی، تو اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کرے گا، عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں کرے گا، اس سے ہم بستری نہیں کرے گا، اور کسی ضروری کام کے لیے اس کو وہاں سے مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے کہ جو بہت ضروری ہے، مثلا قضاء حاجت کا انتظام نہیں ہے، مسجد کے آس پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کو کھانا لانا پڑتا ہے، تو کیونکہ اس کے بعد چارہ کار نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اعتکاف جو ہے وہ جامع مسجد میں ہوگا۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ خواتین عموماً ہمارے ہاں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں اور گھر میں ہی وہ اعتکاف کا ارادہ کر لیتی ہیں اور ایک کمرہ مختص کر لیتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابیات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مسجد کا ہی انتخاب کیا کرتی تھی، اور یہی سنت ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خیمہ لگایا مسجد میں، تو دیگر ازواج مطہرات نے بھی دیکھتے دیکھتے خیمے لگا لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں البر تریدنا، کیا یہ نیکی کی خاطر کر رہی ہے یا دیکھا دیکھی کر رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں کوئی اتروا دیا، تو ان کے خیمے بھی اتر گئے۔ تو مراد یہ ہے کہ ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھی اور وہ مسجد کے اندر بیٹھتی تھی۔ آج بھی کسی خاتون نے اعتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھے، ہاں اس کے لیے پردے کا الگ سے ماحول سسٹم، وہ شرائط قواعد وہ لازمی ہیں، لیکن اعتکاف بہر صورت وہ مسجد میں ہی ہوگا۔